مسیح میرے عزیزو، خدا کا کلمہ دو صورتوں میں ہمارے ساتھ ہے۔ دو صورتیں ہیں خدا کے کلمے کی۔ ایک کلمہ تحریری ہے، اور یہ تحریری کلمہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آتا رہا ہے۔ کبھی پتھروں پر لکھا گیا، کبھی چمڑے پر لکھا گیا، کبھی کھالوں پر لکھا گیا، اور کبھی تمہاروں پر لکھا گیا، اور اب پرنٹنگ میں ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرنٹنگ کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ ہاتھ کے ساتھ بھی لکھا جاتا تھا، یہ تحریری سلسلہ تھا۔ پھر اکٹھا کرنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح خدا کے کلام کا نزول بھی ہوتا ہے۔ خدا مختلف صورتوں میں نازل ہوتا رہا ہے، اور انسانی زبان میں خدا کا کلام لکھا گیا، نشانات میں خدا کا کلام ظاہر ہوتا ہے۔ جب لکھت پڑھت کا کام نہیں تھا، لوگ جو ہے ان پڑھ تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھنے کا کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، تو اس وقت لوگ جو ہیں تصویریں بنایا کرتے تھے، زبانی بتایا کرتے تھے، مجسمے بنایا کرتے تھے۔ تو اس وقت بہت آرٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، ابھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ خدا کا کلام جو ہے مختلف صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے۔ ایک تصویر بہت ساری کہانیاں بیان کر سکتی ہے۔ اب لوگ جو ہیں صرف سننے کی حد تک نہیں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اپنا ایمان مضبوط کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آپ پڑھیں، آپ تقلید کریں۔ جب ہم جتنے بھی لوگ ہیں مختلف مذاہب میں، جس مذہب میں کوئی پیدا ہوتا ہے اسی مذہب میں وہ جو ہے بڑھتا ہے، بولتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک تو تقلیدی ایمان ہے ہمارے پاس، اور دوسرا ہے علمی جو ہے ایمان، اور تیسرا ہے تجرباتی شخصی جو ہے ایمان ہمارا جو ہے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور ہم اسی طرح مختلف ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں اس ایمان کو پختہ رکھنے کے لیے، رواں دواں رکھنے کے لیے۔ ہم نسلوں تک یہ منتقل کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح ہم اس عمل کو، ایمانی عمل کو فروغ دیتے رہتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں اپنے ایمان کو، دعاؤں کی صورتوں میں، مختلف جو ہے اعمال کی صورت میں، اور یہ سیکرمنٹس کی صورت میں۔ تو طرح طرح کے طریقے ہیں جس کے ساتھ جو ایمان جو ہے ترقی کرتا رہتا ہے۔ ہم شخصی طور پر بھی ایمان میں ترقی کرتے ہیں، اور جماعتی طور پر بھی ایمان میں ترقی کرتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، اور اس ایمان میں ہم اپنی زندگیاں بسر کرتے رہتے ہیں۔ ہم متاثر بھی ہوتے ہیں دوسروں کے رسم و رواج سے، دوسروں کے عقائد سے، دوسروں کی تنقید سے، دوسروں کی جو ہے غلط فہمیوں سے، نا علمی کی وجہ سے ہم متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ ہم جب متاثر ہوتے ہیں تو اس میں ہماری جہالت بھی ہو سکتی ہے، کم علمی بھی ہو سکتی ہے، نا سمجھی بھی ہو سکتی ہے، مذہب سے، ایمان سے غفلت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے ہمارے اندر ڈر اور خوف جنم لیتا رہتا ہے۔ ہم جہالت میں، اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم روشنی میں قدم رکھیں، نور کی زندگی بسر کریں، اور جو ہے عملی زندگی میں بھرپور طریقے سے آئیں۔ اس لیے مسیحی ہونا اور مسیح میں ہونے میں بڑا فرق ہے۔ مسیح ہونا اور مسیح میں ہونا، مکمل طور پر مسیح کو پہن لینا، مسیح میں، یسوع مسیح میں زندگی بسر کرنا، یہ کچھ اور معنی رکھتی ہے۔ ہم کسی بھی کلیسیا میں ہیں تو اس کلیسیا کی کچھ رسومات ہیں، سیکرامنٹ ہیں، تو ہم نے بھرپور طریقے سے شمولیت کرنی ہوتی ہے کہ اس کلیسیا کے کیا رسم و رواج ہیں، کیا طور طریقے ہیں، اور اسی طرح کلیسیا ہمیں اسی طرح عملی چیزوں کے ساتھ، نشانات کے ساتھ آگے لے کر چلتی ہے۔ ہم عبادتوں میں جلوس بھی نکالتے ہیں، ہم یہ جو ہے 14 مقامات کی عبادتیں بھی کرتے ہیں، ہم جو ہے اسی طرح مختلف طریقوں سے اپنے ایمان میں بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کی حضوری کا تجربہ کرتے ہیں، اس سے فضل حاصل کرتے ہیں۔ اس میں ہماری اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی ہوتی رہتی ہے، ہماری اصلاح ہوتی ہے، سکھلائی ہوتی ہے، اور ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، خدا کا کلام جب لکھا گیا، مختلف صورتوں میں اس کو اکٹھا کیا گیا، تو یہ کلام ہمارا کئی صورتوں میں ہمارے پاس ہے۔ اوریجنل جن نسخہ جات جو ہیں، جب ان پر اس کو لکھا گیا، ان کو اکٹھا کیا گیا، اور پھر اس سے ترجمہ کیا گیا، یہ دوسری صورت تھی، پھر ترجمے سے ترجمہ کیا گیا، یہ تیسری صورت تھی، اور پھر جو ہے اس کو پیش کیا گیا، یہ چوتھی صورت ہے،
اور جن جن مقامات پر جغرافیے میں جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے، مذہبی واقعات ہوئے، یہ پوری بائبل مقدس جو ہے تکوین سے لے کر مکاشفہ تک تمام اسی جغرافیے میں جہاں بنی اسرائیل رہی اور مسیحی قوم رہی ہے تو اس کے شاگرد رہے ہیں یسوع مسیح کے، تمام نقش قدم جو ہیں جہاں جہاں یسوع مسیح نے قدم رکھے، جہاں ٹھہرا، جہاں تعلیم دی، وہ مقدس مقامات بھی ہمارے لیے انجیل ہے، وہ بھی کلام ہے۔ تو کلام تو کتنی صورتوں میں ہے، ترجمے سے تراجم ہوتے ہیں، تفسیریں بنائی جاتی ہیں، اوریجنل جو نسخہ جات ہیں اس سے بھی جو ہے ڈائریکٹ ترجمے کیے جاتے ہیں، اصل زبانوں سے، ارامی، عبرانی، یونانی، لاطینی زبانوں سے تراجم ہوتے ہیں۔ تو کئی سلسلے ہیں، اس لیے ہمارے پاس کلام کئی صورتوں میں موجود ہے۔ چرچ فادر نے جو پیش کیا وہ بھی جو ہے اکٹھا کیا جائے تو وہ بھی ہمارے لیے کلام ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اتنے کام کیے، اگر سارے کے سارے لکھے جاتے تو زمین پر کتابیں سما نہ سکتی۔ اتنا کچھ یسوع مسیح نے کیا ہے، اتنے معجزات ہیں، اتنی تعلیمات ہیں، لیکن مسئلہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ یہ کیوں لوگ کہتے ہیں کلام آپ کا تبدیل ہو گیا؟ کیونکہ اس وقت یسوع مسیح کے مخالف بہت تھے، مسیحیت کے مخالف بہت تھے، نور اور تاریکی کی جنگ تھی، اور اسی طرح شیطان اور خدا کے درمیان جنگ جاری تھی، اور اسی طرح لوگ جو ہیں سمجھتے تھے صرف علم سے جو ہے علم بہت ہی ضروری ہے، اور وہ دنیاوی علم، تو یسوع مسیح تو نور ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ جو تھے اسی طرح یسوع مسیح کے نام سے جو ہے اناجیل تیار کرتے تھے، اسے اپوکریفا کہتے ہیں، ایسی جو کتابیں جو ان کے نام سے پبلش کی جاتی تھی، شاگردوں کے نام سے پبلش کی جاتی تھی، جیسے ہمارے پاس تو 4 اناجیل ہیں، اسی طرح باقی شاگردوں کے نام سے بھی اناجیل بنائی گئی، اسی طرح اور بھی بہت زیادہ، اور برنباس کی انجیل۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے نام کے ساتھ ان کا لیبل لگا کر غلط تعلیمات یسوع مسیح کے حوالے سے پبلش کرتے رہتے تھے۔ اس طرح جو ہے جو کیتھولک کلیسیا جو تھی اس وقت، انہوں نے ساری اناجیل کو اکٹھا کیا اور ایک کمرے میں رکھ دیا، اور ان دیکھا کہ صبح دیکھیں گے جو اناجیل جو ہے وہ میز پر آ جائیں گی، تو رات کو وہ جو ہے اس کمرے میں وہ جو 4 اناجیل اس ٹیبل پر موجود تھی، تو انہوں نے 4 اناجیل کو جو ہے اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ تو اسی طرح بہت ساری ایسی اناجیل ہیں جہاں غلط تعلیمات یسوع مسیح کے حوالے سے تھی، یہ شیطانی قوتیں ہیں۔ تو اسی طرح کہا جاتا ہے یہ انجیلیں بدل گئی ہیں، تو اسی طرح کلام بدل گیا، لیکن مسیح میرے عزیزو ہمارا کلام تو کئی صورتوں میں ہے، یہ تحریری کلمہ بھی ہے، اور اگر آپ صرف یسوع مسیح کی جو ذات ہے، جو تاریخی ہے، وہ افسانوی نہیں ہے، وہ من گھڑت کہانی نہیں ہے، وہ جغرافیے میں ہے، اور یسوع مسیح کی عملی زندگی، یہ جو رومن تھے ہر ایک ڈیٹیل لکھتے تھے، ہر ایک جو ٹرائل ہوا تھا وہ ان کے پاس اس کا اندراج ہے، یسوع مسیح کس عدالت میں گیا اور کب اس کو جو ہے صلیب پر مصلوب کیا گیا، ایک ایک چیز کا بیان رکھتے تھے۔ مصری جو تھے وہ کفن دفن کا سارا حساب کتاب رکھتے تھے، اسی طرح سارے جو ہیں شواہد ہمارے پاس ہیں۔ تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی ذات جو ہے تاریخی ہے، وہ صرف افسانوی نہیں، وہ خیالوی نہیں ہے، وہ جو ہے من گھڑت کہانی نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ ایمان سے بھرپور ہستی ہے، اس کی پوری ذات ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ کہ ہم اس سے سیکھیں۔ تو اس لیے خدا کا زندہ کلام تکوین سے لے کر مکاشفہ تک ہماری اصلاح بھی کرتا ہے، ہم پر تنقید بھی کرتا ہے جب ہم خدا کے خلاف چلتے ہیں، اس کی شریعت کے خلاف چلتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں۔ وہ ہمیں تبدیلی کی دعوت بھی دیتا ہے کہ ہم تبدیل ہو جائیں، اور وہ ہمیں جو ہے پاک ہونے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ کلام جو ہے احبار کتاب میں پاک ہو جاؤ جیسے کہ تمہارا خداوند پاک ہے، احبار کتاب بتاتی ہے۔ اسی طرح اناجیل میں بتایا کہ کامل ہو جائے جیسے خداوند یسوع تمہارا خدا کامل ہے۔ تو کاملیت کی باتیں بھی ہیں اور تبدیلی کی باتیں بھی ہیں۔ تو خدا کا کلام مسلسل ہمیں تبدیلی کی دعوت دیتا ہے کہ ہم ڈھلتے جائیں۔ ہم جب بچپن سے لے کر جب بڑے ہوتے ہیں تو مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ یہ جسمانی تبدیلی بھی ہوتی ہے، خیالی تبدیلی بھی ہوتی ہے، اس طرح جذباتی تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ ہم تبدیلی کے مرحلے سے گزرتے رہتے ہیں۔ ہر روز جو ہے نیا دن ہوتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے دانا آدمی کے لیے ہر دن نیا دن ہے۔
پھر ہم پرانی اپنی خامیوں پر غور کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں اور پھر اچھا ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے اعتراف کا سیکرامنٹ ہوتا ہے، اس طرح جو ہے کلام بھی سنا جاتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اسی لیے خدا کے جو ہمارے لیے بہت سارے وسائل ہیں، بہت سارے طریقے ہیں ہماری اصلاح کے، ہماری بہتری کے اور ہمیں کامل زندگی کی طرف گامزن رکھنے کے۔ اس لیے مسیح میں عزیزو ہم یہ ایمان رکھیں کہ خدا کا تحریری کلمہ بھی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ رات دن تو اس پر غور کرتا ہے، تب بھی تو اپنی راہوں میں اقبال مند ہوگا۔ اور یسوع مسیح کی شاگردیت، اس کی پیروی کرنا، سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لینا، اپنی اپنی صلیب اٹھا کر اس کی پیروی کرنا، تو یسوع مسیح کی یہ دعوت ہے کہ مکمل اس کی پیروی کرنا۔ اور پولس فرماتے ہیں کہ اس میں تبدیل ہو جانا، اس کو پہن لینا، اس جیسے ہو جانا۔ تو یہ دعوتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ اسی طرح مسیح میں عزیزو کلیسیا ہمیں مختلف جو ہے ذرائع بھی دیتی ہے، ہتھیار بھی دیتی ہے۔ جیسے روزری ہمارے لیے بہت بڑا ایمان کا ہتھیار ہے، یہ بیبلیکل بھی ہے، یہ کرائسٹ سینٹرڈ بھی ہے، یہ یسوع مسیح کے سارے واقعات ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایمان کا ہتھیار ہے۔ اس طرح لیجن آف میری کو سب جانتے ہیں کہ یہ بڑی تحریک تھی، انٹرنیشنل تحریک تھی، لیجن آف میری جسے کہتے ہیں لشکر مریم۔ تو ان کا ہتھیار روزری تھا کہ روزری وہ پڑھتے تھے اور اسی طرح روزری کو فروغ دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے ہمارے لیے ایمان کے بڑے بڑے ہتھیار ہیں۔ یہ خدا کا زندہ کلام ہے، کلیسیائی روایات ہیں، کلیسی تعلیمات ہیں، دعائیں ہیں، اور اسی طرح یہ روزری کی عبادت بھی ہے اور مقدسہ مریم کی بھرپور ذات ہے ہمارے لیے کہ ہم خدا ان کی بھرپور بندے اور بندیاں بن جائیں۔ اس طرح مسیح میں عزیزو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم شیطان کی پیروی نہ کریں، بلکہ خدا کے نیک بندے بنیں، نیک لوگ بنیں اور جو ہیں توبہ بھی کریں۔ ایک دن میں نے خداوند کا کلمہ پایا، اس نے کہا، اے ابن بشر، میں نے تجھی کو اسرائیل کے گھرانے کا نگہبان ٹھہرایا ہے، اس لیے تو میرے منہ کا کلمہ سن کر میری طرف سے انہیں ہوشیار کر۔ پس جب میں نے شریر سے کہا، اے شریر آدمی، تو ضرور مرے گا، اور تو نے اس شریر کو اس کی روش سے آگاہ کرنے کے لیے بات نہ کی، تو وہ شریر اپنی بدی کے سبب سے مر جائے گا، مگر میں اس کا خون تیرے ہاتھ سے طلب کروں گا۔ لیکن اگر تو نے شریر کو اس کی روش سے آگاہ کر دیا کہ وہ اس سے توبہ کرے، اور اس نے اپنی روش سے توبہ نہ کی، تو وہ اپنی بدی کے سبب سے مر جائے گا، لیکن تو نے اپنی جان کو بچا لیا ہے۔ تو نے اپنی جان کو بچا لیا ہے جب تم نے اصلاح کی ہے، اسے روشنی دکھائی ہے۔ اس لیے مسیح میں عزیزو لوگ بحث کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے بحث کرتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، منفی بھی ہوتی ہے۔ تو بہت دفعہ ہم بحث میں غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، تو مثبت سوچ کے ساتھ اور اصلاحی پہلو کے ساتھ ہم بات چیت کریں اور محبت کے ساتھ۔ ایک دفعہ ایک مسئلہ جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس پہنچا۔ یہ مسئلہ چیتے اور گدھے کے درمیان تھا۔ چیتا کہتا تھا آسمان نیلا ہے، اور گدھا کہتا ہے آسمان کالا ہے۔ بحث بڑھتی جا رہی تھی، مانتے نہیں تھے۔ یہ مسئلہ جب جو جنگل کے بادشاہ شیر تک پہنچا تو دونوں نے اپنی اپنی بات پیش کی، اور بادشاہ نے جو ہے سزا جو ہے چیتے کو دے دی۔ چیتا کہنے لگا، میں بالکل درست ہوں، میں نے ٹھیک کہا ہے کہ آسمان نیلا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آسمان کالا ہے، تو تو نے سزا تو مجھے دے دی ہے۔ تو جنگل کے بادشاہ شیر نے کہا، سزا تجھے اس لیے نہیں ملی ہے کہ تو نے صحیح کہا ہے، سزا تجھے اس لیے ملی ہے کہ تو بحث کس کے ساتھ کرتا ہے؟ گدھے کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس لیے لوگ منفی سوچیں رکھتے ہیں، ان بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو ہیں کس طرح گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہے ایسی لڑائی جھگڑے والی بحث سے پرہیز کیا جائے جس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، امن خراب ہوتا ہے۔ تو پیار محبت کے ساتھ جو ہے گفت و شنید کرنا، امن کو برقرار رکھنا، اور جہاں جہاں شرارتی قوتیں ابھرتی ہیں ان سے کنارہ کرنا اور وہاں سے ہٹ جانا، اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے، تاکہ ہم بہت ہوش و حواس کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ
جو ہے اپنی زندگیاں بسر کریں اور اس کے گواہ ٹھہریں۔ مشکلات آئیں گی، سچ ہمیں رہائی دے گا، لیکن ہم احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو خواہ مشکلات میں نہ ڈالیں یا دوسروں کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں۔ اسی طرح گواہی بہت طریقوں سے دی جا سکتی ہے، منادی کے کئی طریقے ہیں، کئی سلسلے ہیں۔ پولس رسول میں کئی مشنری طریقے بتاتے ہیں گواہی کے، منادی کے۔ اس نے کہا ہم یسوع مسیح کی خوشبو ہیں، ہم یسوع مسیح کا خط ہیں، ہم یسوع مسیح کے ایلچی، ہم یسوع مسیح کے قیدی ہیں۔ بے شمار تجربات وہ بتاتا ہے کس طریقے سے مختلف طریقوں سے یسوع مسیح کو پہنتا ہے، یسوع مسیح کو مکمل اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے اور اس کا گواہ بن جاتا ہے۔ ہم اس کی موت کو اپنے جسموں میں لیے پھرتے ہیں تو اپنی پوری ذات سے یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح پولس رسول نے جو اتنے بھی خطوط لکھے، قید خانے سے لکھے، مختلف جگہوں سے لکھے، کلیسیاؤں کی ہدایت کی، اصلاح کی اور یسوع مسیح کی طرف ان کو گامزن کیا۔ اور یہ بھی چھوٹا سا خط ہے جو دوسری تلاوت میں، اے بھائیو آپس کی محبت کے سوا کسی کے قرضدار نہ رہو، کیونکہ جو ہمسائے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت کو پورا کیا ہے۔ اس واسطے یہ کہ تو زنا مت کر، خون مت کر، چوری مت کر، لالچ مت کر، اور ان کے علاوہ جتنے حکم ہوں ان کا خلاصہ اس ایک ہی بات میں ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ محبت ہمسائے سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ خدا کو اپنے ساری ذات، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے پیار کر اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ تو یہی تمام توریت کا اور تمام شریعت کی کتابوں کا اور جو نبیوں کے کتابوں کا یہ نچوڑ ہے، ہمسائے سے پیار کرنا، اپنے آپ سے پیار کرنا، اور جتنا اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں ہمسائے سے پیار کرنا اور محبت کے ساتھ پیش آنا، دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کرنا۔ تو جو ہے مسیحیت ہمیں اصلاح کی بھی دعوت دیتی ہے، دوسروں کی خدمت کی بھی دعوت دیتی ہے اور دوسروں کی بھلائی کی بھی دعوت دیتی ہے۔ اسی لیے مسیح میں رزو ہم انسان ہیں، بشری ہیں، گناہ کرتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی اصلاح میں مددگار ثابت ہوں۔ اور یہ اصلاح دوسروں کو نیچا کرنے والی نہیں، گرانے والی نہیں، بلکہ دوسروں کو آگے لانے والی بنے۔ اور اسی طرح مدر ٹریزا کہتی ہیں جب آپ تنقید کرتے ہیں تو آپ دوسرے سے پیار نہیں کرتے ہیں، تنقید میں پیار نہیں ہوتی ہے، تو پیار کے ساتھ سمجھانا، اصلاح کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہاں انجیل مقدس میں بھی خدا یسوع مسیح نے ہمیں ایک جو ہے نمونہ دیا ہے، کلیہ دیا ہے، ایک فارمولہ دیا ہے۔ اب دیکھیں جب بھی کبھی واقعات ہوتے ہیں مذہبی، خاص طور پر مذہبی واقعات ہو رہے ہیں، لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں اسی وقت حساب کتاب کر رہے ہیں، اسی وقت جب پوری کاروائی نہیں ہونی، سوچا سمجھا نہیں کہ کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کہاں ہوا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، کس کی غلطی ہے۔ یہ حساب کتاب آخرت میں ہی ہوگا۔ یہ پھر عدالتیں کس کے لیے ہیں، یہ کچہریاں کس لیے ہیں، یہ پولیس کس کے لیے، تھانے کس کے لیے ہے، یہ پھر فضول ہیں اگر ہم نے ان عوام نے ہی سارے فیصلے کرنے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ جو ہے مذہب کا غلط استعمال ہوتا ہے، اپنے مفاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنے بدلے کے لیے ہوتا ہے۔ بہت دفعہ لوگ جو ہے ذاتی رنجشوں کی وجہ سے مذہب کو ہتھیار بنا لیتے ہیں، دوسروں سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ جو دھمکیاں اکثر اسی لیے آپ پر یہ توہین عدالت کا، توہین مذہب کا الزام لگ جائے گا، تو یہ ایک طرح سے تھریٹ بن گیا ہے، دھمکی بن گئی ہے، اور اس سے خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے۔ تو آج کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ اصلاح کا سلسلہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آج ہمیں کلام بالکل ایک پروسیس پیش کرتا ہے۔ وہ جو سمجھدار لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو پھر اس کو پراپر طریقے سے جو اس کو حل کیا جائے، اس کے اوپر انکوائری ہو اور اس پر جو ہے مکمل جو ہے تفتیش کی جائے۔ اور یہاں بہت خوبصورت ہمارے لیے خدا کے کلام میں یسوع مسیح نے یہ سلسلہ پیش کیا ہے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو جا اور اسے علیحدگی میں سمجھا، اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر وہ نہ سنے تو ایک یا دو شخص اپنے ساتھ لے، تاکہ ہر ایک بات 2 یا 3 گواہوں کے منہ سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی بھی نہ سنے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر کلیسیا کی بھی نہ سنے تو اس کو مشرک اور محصل کے برابر جان۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں، اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر اتفاق کرے تو وہ جو کچھ مانگیں گے وہ میرے باپ سے جو آسمان پر ہے حاصل کریں گے، کیونکہ جہاں 2 یا 3
میرے نام پر فراہم ہوں وہاں میں ان کے درمیان ہوں۔ تو یہ فیصلہ ایک شخص کا نہیں بلکہ سب کا جو ہے سوچ سمجھ کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، اور بہتری کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اکثر ایک شخص کی وجہ ایک شخص کا فیصلہ جو ہے غلط ہو سکتا ہے، اس لیے کلیسیا میں یہ سلسلہ ہے۔ ہمارے پاپا اعظم کوئی بھی انسیکلیکل نکالتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وہ صرف اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے، پورے اس میں کارڈینلز جو ہے، پوری مجسٹیریم ہوتی ہے، پوری کلیسیا کی گفت و شنید ہوتی ہے، تب کلیسیائی قوانین بنتے ہیں، اور کلام اس کی بنیاد ہوتا ہے، یسوع مسیح سے ہٹ کر نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے پاک روح کے ساتھ یہ سارے قوانین ہیں، کلیسیائی قوانین بھی ہیں، کلیسیائی تعلیمات ہیں۔ اس خدا کا کلام ہمیشہ ہماری کلیسیا کا محور ہے، مرکز ہے، یسوع مسیح بھی مرکز ہے۔ اسی طرح کلیسیا میں تمام مقدسین ان کے رتبے ہیں، مقدسہ ماں مریم کا مقدسوں سے بڑھ کر رتبہ ہے۔ آئیں ہم کلیسیائی مزاج میں بھرپور ایمان سے بھرپور زندگی بسر کریں اور خدا ان کے سچے گواہ بنیں۔ مسیح ہمارے خدا مسیح کے وسیلہ سے آمین۔